بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب بائی ایمن ایوکی قسط نمبر 12 ریڈ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ حمزہ کو پک کر کے ایک کافی شاپ پر لایا تھا۔ موسم آج کل کافی سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت دن بھی شام کی طرف مائل تھا تو فضا میں محسوس کی جانے والی خنکی تھی۔ حمزہ جانتی تھی وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی وہ آج پہلی بار قدر گھبراہٹ کا شکار تھی۔ شاید رشتہ بدلنے کا احساس تھا۔ نویان بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامری سنہری پرکشش رنگت چہرے کے گرد اچھے سے لپٹے پیچ کلر سکارف میں اور بھی کھل رہی تھی۔ چمکتی شریر آنکھیں آج قدرے سنجیدگی میں لپٹی ہوئی تھی۔ لبوں پر پیچ رنگ لپ گلوز لگا رکھا تھا۔ نویان نے اس کے دلکشی سے نظریں چرا کر گلا کنگارا۔ حمزہ بھی متوجہ ہوئی۔ آئی تھنک تم جانتی ہو میرے پرپوزل کے بارے میں۔ فارس ماموں نے ہاں کر دی ہے۔ نویان نے بلا تمہید بات کا آغاز کرتے ہوئے ذرا توقف کیا۔ صرف ہاں؟ ڈیٹس بھی رکھی جا چکی ہیں۔ حمزہ نے ابرو چڑھا کر جتاتی نظر سے اسے دیکھا۔ کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ اگر تمہاری مرضی شامل نہیں ہے تو زبردستی نہیں۔ نویان نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ آدھا سچ جانتا تھا، پورا جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوال رشتہ بھیجنے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ یا تب جب پرپوزل ایکسیپٹ ہوا، یا چلو ڈیٹس رکھنے سے پہلے ہی صحیح، اب جب شادی طے ہے اب یہ سوال؟ حمزہ نے منہ بنا کر رخ دوسری طرف پھیرتے ہوئے ناراضگی سے کہا تھا۔ نویان خفت زدہ ہو گیا۔ میں بزی تھا اور آؤٹ آف سٹی تھا۔ ممی نے پیچھے سب کچھ طے کر لیا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ نویان نے اس کی ہمت بندھائی، حالانکہ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ حمزہ انکار بھی کر سکتی تھی اگر وہ کہہ دے راضی نہیں، اور یہ کہ نویان اس کی ہیلپ کرے تو اسے کرنا پڑتا۔ وہ ہیلپ کرتا، مگر اس کے لیے کافی خواری اٹھانا پڑتی۔ گھر والوں کے آگے شرمندگی، فارس ماموں کے سامنے شرمندگی، نانا الگ کلاس لیتے۔ حمزہ اس کی لاڈلی تھی آخر۔ سب سے ضروری اس کا اپنا دل تھا جو شروع سے ہی حمزہ کی طرف مائل تھا۔ اس کو سمجھانا پڑتا۔ نویان حمزہ کے ناراض تاثرات پر ہی حساب کتاب میں مصروف ہو چکا تھا۔ گویا یقین ہو وہ انکار ہی کرے گی، اور حمزہ بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ پوچھنے کا شکریہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب میں اتنی بھی مشرقی لڑکی نہیں کہ گھر والوں کے فیصلے پر سر جھکا دوں گی۔ حمزہ کندھے اچکا کر بولتی مغرور لہجے میں بولی تھی۔ نویان اس کے انداز پر مسکرایا۔ دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ لگتا ہے عویم بھائی سے ریجیکشن ملی ہے۔ ایسے کیسے میں نظر آ گیا تمہیں؟ نویان نے نظریں گھماتے ہوئے بڑبڑا کر کہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ حمزہ کے کانوں تک پہنچی، اسے اچھا خاصا ہلا گئی تھی۔ ہاں تو اب اس بات کا طعنہ دیں گے مجھے ان سے کوئی محبت نہیں، بس اٹریکشن تھی۔ مجھے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، عویم خان بھی نہیں۔ بس انہوں نے معذرت کی کہ ابھی وہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ان کے انتظار میں بوڑھی ہو جاؤں گی کیا؟ نہیں تو نہ صحیح، مجھے تو شادی کی جلدی ہے۔ میں نے کہا بس پھر پچھتائیں ساری عمر، ساری زندگی۔ میں تو ابھی شادی کروں گی۔ حمزہ ہاتھ جلا کر بولتی جا رہی تھی۔ اس کی بات آدھی سے زیادہ بس ایک بنی بنائی کہانی تھی۔ اس نے عویم خان سے واقعی سوال کیا تھا، اور اس کا جواب کافی تفصیلی تھا جو حمزہ کو اب تک یاد تھا۔ مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں تم میں۔ اب تک جو فری ہینڈ دیا نویان کی وجہ سے دیا، ہر بار وہ میرے راستے میں آتا رہا تمہارے لیے۔ میں آلریڈی کسی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوں، ویسی ہی یونیک سی لڑکی جو لڑکیوں کو بھی چونکنے پر مجبور کرے۔ عویم نے بنا کسی لحاظ کے دو ٹوک بات کی تھی، مگر حمزہ وہ بات نویان کو تو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی باتوں پر نویان نے بمشکل ہنسی دبائی۔ اس کے یہی فریبی انداز اسے پسند تھے، مگر دل میں ایک شک سا پڑا تھا۔ کیا واقعی اس نے نویان سے پہلے عویم خان کو چاہا تھا؟ نویان سیکنڈ آپشن تھا۔ خوشی تو تھی، مگر پہلی محبت ہونا بھی اعزاز ہوتا ہے، اور پہلی محبت کی سیکنڈ چوائس بننا، قبول کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نویان نے سر جھٹکا۔ ایک بوجھ تھا بہرحال اترا تھا سر سے۔ نہ اب شادی روکنا پڑے گی، نہ گھر والوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس نے گھر جاتے ہوئے ایک مسکراتی نظر چراتی گھبرائی ہوئی حمزہ پر ڈالی تھی۔ عابیہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ موبائل پر بار بار آتی کالز کاٹتی وہ بری طرح پریشان ہونے لگی۔ دکان نے اسے بار بار کالز کٹ کرتا دیکھا تو سمجھ گیا وہ عویم کی کالز کاٹ رہی ہے۔ عویم اب لوٹ آیا تھا۔ اس کی مصروفیات اور پریشانی کی وجہ بھی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ بیا جاؤ شفا کو دیکھو، اٹھ گئی ہیں
یا ابھی سو رہی ہیں؟ تم کال بھی اٹینڈ کر لو۔ دخان نے اسے مخاطب کر کے وہاں سے اٹھانا چاہا، اسے ایک طرح سے اشارہ بھی دیا کہ وہ عظیم خان سے بات کریں۔ عابیہ سر ہلا کر اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ شفا کی طبیعت دخان کی کیئر اور توجہ کی وجہ سے اب کافی بہتر تھی، مگر وہ فی الحال ریسٹ ہی کر رہی تھی۔ عابیہ اسے ایک نظر دیکھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ عظیم کی پھر سے کال آ رہی تھی۔ عابیہ کال کیوں کاٹ رہی تھی؟ کیا ایشو ہے؟ ابھی تک ناراض ہو؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ ضج ہوتا بول اٹھا تھا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ عابیہ ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ میں بزی تھی، ناراض نہیں۔ عابیہ نے جلدی سے کہتے ہوئے اسے نارمل کرنا چاہا۔ کہاں بزی تھی؟ وہی تم ہو، وہی تمہارا اکیلا گھر، پھر کیا مصروفیت بڑھ گئی ہے؟ فرینڈز بنا لی ہیں کیا؟ عظیم اس کے رویے سے الجھ گیا تھا۔ اسے اب بھی محسوس ہوا وہ بہانہ بنا رہی ہے۔ فرینڈز؟ جی ہاں فرینڈز۔ اور عابیہ کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ دخان نے اس سے کہا تھا کچھ نہ بتائیں، وہ یہ بات کر کے بھول چکا تھا اور عابیہ اب تک اس کی بات پر قائم تھی۔ وہ بہانے بنا کر تھک گئی تھی۔ عابیہ اس کی بات کو درمیان میں عظیم نے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، کوئی پریشانی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو بتا دو، مجھ سے جھوٹ کبھی مت بولنا، اوکے؟ عظیم کا لہجہ سخت اور سنجیدہ ہو گیا۔ عابیہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ میں بزی تھا، آئی نو، تم اس وجہ سے ہرٹ ہو، میری پرابلم تھی جو سالو ہو گئی۔ میں ابھی ایکسپلین نہیں کر سکتا، بٹ میں تمہیں سب ایکسپلین کروں گا۔ عظیم سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عابیہ جانتی تھی کیا پرابلم تھی۔ وہ ارما کے بارے میں سب جان چکی تھی اور مل بھی چکی تھی۔ جی میں سمجھتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ عابیہ کو سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ آج پہلی بار عظیم سختی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ وہی تھا جو اپنی نیندیں قربان کر کے عابیہ کے لیے پوری رات جاگتا تھا، جو عابیہ کے جواب نہ دینے پر بھی غصہ نہیں ہوتا تھا، جو نرمی سے بات کرتا تھا، بولتا جاتا تھا، اسے بات کرنے پر اکساتا تھا، مگر آج وہ پہلی بار غصے میں تھا اور وجہ عابیہ ہی تھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں کہہ دینے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم ٹھیک ہو۔ تمہارا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، دیکھنا ہے تمہیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اب کسی بات پر بھی راضی نہیں ہونے والا تھا۔ اس کی بات پر عابیہ گڑبڑا گئی۔ وہ حق رکھتا تھا، اسے ملنا ہی تھا عابیہ سے۔ یہ دن تو آنا ہی تھا۔ نہیں ابھی نہیں آئیے گا، میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتی، ابھی مت آئیں، میں نہیں ملوں گی۔ عابیہ بوکھلا کر تیزی سے بولتی جا رہی تھی۔ عظیم کا دل چاہا ابھی اس کے سامنے جائے اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کیوں وہ چھپ رہی ہے۔ وہ جبڑے سختی سے بینچے ضبط کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی بڑھ گئی تھی، گرے آنکھوں میں تپش بڑھ گئی تھی۔ عابیہ اس کی بے چینی شاید نہیں سمجھ پا رہی تھی، وہ اس کی محبت بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اوکے میں جلد تمہیں رخصت کرواؤں گا، تیار رہنا، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ عظیم نے مزید کچھ کہے بنا کال کر دی تھی۔ دخان اپنی مصروفیت میں عابیہ سے کہیں بات بھولتا جان ہی نہیں پایا وہ اسی بات کو لے کر کس مشکل کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل بات بگاڑتی جا رہی ہے، وہ مسلسل عظیم کا ضبط آزماتی جا رہی ہے۔ وہ بھی جانتی نہیں تھی عظیم کیسا انسان ہے۔ اس نے عظیم کا بس نرمی اور توجہ بھرا انداز دیکھا تھا۔ وہ غلط کر رہی تھی، غلطیاں کرتی جا رہی تھی۔ عظیم نے کال کاٹتے ہی موبائل دیوار پر دے مارا۔ وہ چاہتا تو ابھی اس کے سامنے چلا جاتا، اس سے اس بے رخی کا حساب لے لیتا، مگر وہ یوں اس کے سر پر سوار ہو کر اسے خود سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اسے مزید بدظن نہیں کر سکتا تھا، اسے ایک موقع دے رہا تھا، بس ایک آخری موقع، اور وہ انتظار میں تھا عابیہ خود سچائی بیان کرے، اس کے ساتھ جو بھی ایشو ہیں، جو بھی بات ہے، وہ سب جو وہ چھپا رہی ہے خود بتا دے۔ وہ عابیہ پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ مزید برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ موبائل ٹکڑوں میں بٹا زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ عظیم گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب عابیہ موبائل ہاتھ میں لیا قریبی چیئر پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ دل خوف سے لرز رہا تھا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، کیا وہ معاف کر دے گا اس دھوکہ پر جو وہ اس سے سامنا ہونے پر بھی اجنبی بن کر نکل جاتی ہے، وہ جو اس کے گھر میں موجود ہو کر بھی اس کے سامنے نہیں آتی۔ اگر عظیم کو پتہ چلا تو کیا وہ معاف کر دے گا؟ ہاں شاید کر دے معاف، وہ اس کی مجبوری سمجھ جائے، وہ ہمیشہ اسے سمجھتا ہے اور معاف بھی کر دے گا، اور پر امید ہو رہی تھی، وہ غلط تھی، عظیم خان اتنی بڑی غلطی کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ دخان ہاسپٹل کے لیے لیٹ ہو گیا تھا، جلدی یہ تیاری کرتا، بال برش کر رہا تھا، جب میرر میں اپنے پیچھے کھڑی شفا پر نظر پڑی، سینے پر بازو لپیٹے، چہرہ خفگی سے پھیلائے، وہ دخان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ کیا ہوا آپ کو؟ گور کیوں رہی ہیں؟ ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ دخان پرفیوم سپرے کرتا پلٹ کر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ وائٹ ڈریس شرٹ اور اسکن پینٹ میں وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے دخان، یہ تعریفیں ہاسپٹل میں بہت مل جاتی ہوں گی نا؟ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں نویان بھائی کی شادی سر پر ہے اور میری شاپنگ نہیں کروائی تم نے۔ شفا ناراض نظروں سے اسے گھورتی بول رہی تھی۔ او گاڈ، آپ نے ابھی کرنی ہے شاپنگ؟ دخان ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا تو شفا کا منہ کھلا رہ گیا۔
तो क्या वाकई वो अगर ना पूछती तो दखान नहीं करवाने वाला था? शिफा, आई एम सॉरी, ख्याल नहीं आया, मैं ज़रा बिजी था इन दिनों। मैं वक्त निकालता हूँ शॉपिंग के लिए, आप नाराज़ ना हो। मुझे लगा अभी शादी हुई है हमारी, इतनी शॉपिंग की थी तो न्यू ड्रेसेस तो होंगे ही। वो सोफे पर बैठकर जूते पहनते हुए साथ इससे माजरत कर रहा था। दखान, तुम इतने कंजूस हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो सब मैं अब पहनूंगी? सर्दियाँ बढ़ गई हैं, क्या तुम मुझे इस हिसाब से शॉपिंग नहीं करवाने वाले थे? शिफा को सदमा पहुंचा, यानी वाकई हद थी। दखान क्या सारी जिंदगी वही कपड़े पहनाने का इरादा रखता था? शिफा, दखान ने सर उठाकर बेचारगी से इसे देखा। ऐसा तो नहीं है, मैं क्यों कंजूसी करूँगा, मेरा सब कुछ आपका ही तो है। वो तो मुझे शायद मैंने वो सब भी शौक से लिया था आपके लिए। मैं जिता नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। वो तेज़ी से तैयार होता इसके सामने जा ठहरा। शिफा के चेहरे के शर्म दिलाते तासरात पर वो ठंडी आह भर कर रह गया था। रहने दो, मैंने ख्वामखा तुमसे उम्मीद रखी, मैं खुद आज जाकर शॉपिंग कर लूँगी। शिफा नाराज़गी से बोलकर साइड से निकलने लगी जब दखान ने इसका बाजू पकड़कर रोका। शिफा को वाकई हर्ट फील होने लगा था। सब तैयारियां कर रहे थे, हाला ने इसे कहा भी था कि वो इसके साथ शॉपिंग पर चले, मगर इसे लगा था दखान ने कुछ प्लान कर रखा होगा और वो ये कह रहा था। मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, सीरियसली मुझे आइडिया नहीं हुआ, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। मैं आपको खुद ले जाऊँगा। इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर वो नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, ओके, तुमने तो बिया का भी नहीं सोचा, इसे लाकर भूल गए हो। हाला मामा और नोयान भाई ने इसकी सारी शॉपिंग की है, तुम तो शायद इसे भी यूं ही शादी गुजारने पर मजबूर करते। इससे यूं बिया के लिए नाराज़ होती। वो इतनी प्यारी लगी कि वो बेसाख्ता झुककर इसकी पेशानी पर लब रखते हुए इसे सीने से लगा गया। हॉस्पिटल के बिजी शेड्यूल और घर में इरमा की आमद पर होते गेट टुगेदर्स ने इसे काफ़ी घिन चक्कर बना दिया था। शिफा की बात पर वो नादिम हो, बिया को भी ले जाएंगे, मैं आज ही वक्त निकालूंगा। सॉरी माई लव, वो बाकायदा कानों को हाथ लगाकर बोलता शिफा को हंसने पर मजबूर कर दिया। ओके, शिफा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। दखान ने इसका हाथ थाम कर चूमा था, वही मखसूस शुक्रिया का अंदाज। शिफा झेम गई, वो तेज़ी से निकल गया। शिफा अपने हाथ को तकती रही, वो जानती थी दखान बिजी है। रोज़ाना जब वो थका हुआ घर आता तो वो देखती थी, मगर इसे अगर वो ख्याल ना दिलाती तो वो भी लापरवाह बना रहता। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी गुलाबी माइल गालों को थपथपा कर मुस्कुराई थी। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो हिजाब के अंदाज से ली हुई शाल खोलकर अपने गिर्द फैला ली। हालांकि कुछ वक्त पहले ही दिया के हाँ गई थी और इसे कह कर गई थी या वो दखान और शिफा के साथ शॉपिंग पर जाए या वहीं इनके पास आ जाएगी, क्योंकि घर अकेला था। नोयान और जायान ने आज लेट आना था, इनकी फॉरेन डेलीगेशंस के साथ मीटिंग और डिनर था। इनका शॉपिंग का कोई इरादा नहीं था। इसे बाहर जाना वैसे भी अनकंफर्टेबल करता था। मोबाइल पर अमीन पे मैसेजेस आए हुए थे। 2 दिन तो इसने खूब नाराज़गी दिखाई थी और बात तक नहीं की थी, मगर अब वो करने लगा था बात। आबिया ने जल्दी से जवाबन मैसेज किया तो रिप्लाई फ़ौरन आया था, बिज़ी हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। इसके मैसेज पर आबिया ने गहरा सांस भरा, यानी वो भी ऑफिस में बिज़ी होगा और अभी घर नहीं आया। वो रिलैक्स होकर उठी और कमरे से बाहर निकल गई। आ गई, मैं तुम्हें बुलाने आया था मगर तुम नमाज़ पढ़ रही थी, आ जाओ। लाउंज में ही दखान शिफा के साथ खड़ा इसका मुंतज़िर था। शिफा विशाल ओढ़े तैयार थी। मैं नहीं जाना चाहती, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अनईज़ी फील करती हूँ। इब्राहिम भाई प्लीज़। आबिया को माजरत करना भी बुरा लग रहा था और बाहर जाने का सुनकर ही इसकी हालत यूँ ख़राब हुई जैसे इसे तख्तादार पर ले जाया जा रहा हो। ओके, कूल डाउन इब्राहिम की जान, परेशान क्यों हो रही हो? दखान जानता था वो किन हालात से गुजरी है, तभी आगे बढ़कर नरमी से इसके कपकपाते हाथ को थामते मुस्कुराते हुए बोला। शिफा भी हैरान परेशान इसे देख रही थी। चलो ठीक है, घर पर अकेली नहीं रुको, मामा के पास चली जाओ, या तुम कहो तो हम वेट कर लेते हैं, मामा के आ जाने पर चले जाएंगे। दखानी से अपने साथ लगाते बोलते हुए आखिरी जुमला शिफा की जानिब देख कर कहा, जैसे इजाज़त चाहिए। शिफा ने झट से इस बात में सर हिला दिया, नहीं, मैं वहाँ चली जाती हूँ। आबिया ने इनका प्रोग्राम ख़राब होते देख कर कहा, वैसे भी इरमा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, कुछ वक्त अच्छा गुजर जाता। दखान ने सर हिलाया। जब तक गेट खुलवा कर इसने गाड़ी निकाली, इनकी मौजूदगी में ही एन सामने रोड की दूसरी जानिब लोहे के सलाखों वाले बड़े से गेट की जानिब बढ़ गई थी। दखान ने गाड़ी निकालकर शीशा नीचे करते हुए इसे वो बड़ा सा गेट पार करते हुए देखा। गार्ड्स अब दोनों गेट्स बंद कर रहे थे। दखान मुतमईन होता गाड़ी आगे बढ़ा गया। वो गेट पार करती घर के अंदरूनी जानिब बढ़ गई। शाल सही से फैला कर लेती झिझक कर अंदर की तरफ बढ़ी। सामने ही लाउंज में सब महफिल जमाए बैठे थे। सालिक अज्ञान के अलावा सब घर वाले मौजूद थे। सब यानी अवीम खान भी एक सिंगल बड़े से सोफे पर टांगे लंबी किए ईजी सा बैठा था। आबिया बुरी तरह घबरा गई, इसे नहीं आना चाहिए था। ओह, बिया भी आ गई। इरमा की इस पर नज़र पड़ी तो
چہچہا کر اونچی آواز میں بولی۔ سب نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا مگر اویم خان بیٹھا تھا جیسے سنا ہی نہ۔ عابیہ شکر کرتی اویم سے کافی فاصلے پر سامنے ہی فلور کوشن پر بیٹھی ارما کے پاس جا بیٹھی۔ میں آ رہی تھی تو یہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو فری ہو کر یہیں آ جانا، ہم ماں بیٹی گھر میں اکیلی کیا کرتی۔ خالہ مسکرا کر سب کو بتا رہی تھی۔ دادا اور دادی تو ویسے بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ دیا کو بھی اس کا آنا اچھا لگتا تھا اور ارما تو ویسے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کے مواقع ڈھونڈا کرتی تھی۔ بس ایک انجان بنا بیٹھا تھا، وہ اویم خان تھا۔ اس کی بلا سے وہ روز آئے یا کبھی نہ آئے، باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اب بڑے سب نویان کی شادی ڈسکس کر رہے تھے۔ ارما اور عابیہ کی اپنی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں، دونوں کی خوب بنی تھی۔ نہ زیادہ لوگوں کی عادت، نہ دوسروں کا گلہ، نہ گھومنے پھرنے کا شوق اور نہ ہی فیشن کی سمجھ۔ ایک جیسی بے مقصد بے معنی باتیں کرتی، ایک دوسرے پر ہنستی جاتی تھی۔ اویم کی نظریں یوں ہی موبائل سے ہٹ کر سامنے بیٹھی عابیہ پر پڑی تو اس کی گود میں رکھے ہاتھ دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ وہی سفید نرم ریشم جیسے ہاتھ جن کو اسی انداز سے آپس میں رگڑتی وہ نروس ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں ایک فرق تھا اس کی نظر میں، عابیہ کے ہاتھ زردی مائل تھے اور سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ میں بے حد گلابی پن جھلک رہا تھا، ناخن بھی ویسے ہی گلابی مائل شیشے کی طرح شفاف تھے۔ اویم نے بے ساختہ نظر اس کے چہرے کی طرف بڑھائی، وہ اسی انداز سے شال کو چادر کی طرح لپیٹے بیٹھی تھی۔ رخ ارما کی جانب تھا اور چہرے پر شال گھونگھٹ جیسی تھی۔ اس کا مکمل چہرہ دیکھنا مشکل تھا مگر انداز ویسا ہی تھا، شاکڈ سا۔ یک ٹک اسے دیکھتا اویم موبائل پر اچانک آنے والی کال پر ہوش میں آیا تھا، سر جھٹک کر خود کو لان تان کرتا وہاں سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عابیہ کا بھلا یہاں کیا کام تھا؟ اویم بھی تمہیں اچھے لگتے ہیں نا؟ ارما نے اچانک عابیہ کے کان میں سرگوشی کی تو بکھلا گئی۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے۔ عابیہ کا تو رنگ اڑ گیا تھا اس کے اچانک جملے پر، اسے لگا وہ پکڑی گئی ہے۔ تمہیں اکثر دیکھا ہے چھپ چھپ کر انہیں دیکھتی ہے۔ ارما نے جائزہ لیتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، غلط فہمی ہے، اب دنیا کی ہر لڑکی بھی تمہارے بھائی پر نہیں مرتی۔ عابیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا۔ ارما بھی منہ بسوڑنے لگی۔ سب ہی مرتی ہیں، بیا کیوں نہیں؟ اویم بی کو بھی تم اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم پینترا بدلتی شوخی سے مسکرا دی تھی۔ عابیہ کا دل پوری قوت سے دھڑکتا سینے میں مچل اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ عابیہ نے چہرے پر آتی سرخی کو ہاتھوں سے چھپا کر ناراضگی جتائی۔ وہ ابھی تمہیں دیکھ رہے تھے بہت غور سے، بار بار، میں نے خود دیکھا ہے۔ ارما ابرو چڑھا کر مسکراتے ہوئے جتا رہی تھی اور وہ اندھی نہیں تھی۔ عابیہ کا حال خراب ہونے لگا، وہ دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے شک ہو گیا ہے؟ وہ پہچان گیا ہے کیا عابیہ کو؟ اگر وہ پہچان گیا، اس نے پکڑ لیا تو عابیہ کی خیر نہیں تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھ رہے تھے تمہیں، ایسے وہ کسی کو نہیں دیکھتے جیسے تمہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہیں میں جھوٹی لگتی ہوں نا؟ ارما اس کی بے یقینی پر منہ پھیلا کر بولی اور عابیہ کو تو سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کہے۔ کافی دیر وہ ارما کو خواہ مخواہ یہ یقین دلاتی رہی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہے نہ اویم کی طرف سے۔ جس طرح اپنے ساتھ وہ اس کی صفائی دے رہی تھی، ارما کا شک گہرا ہو چلا تھا۔ وہ تمام وقت مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی رہی، انداز ایسا تھا جیسے کہتی ہو بولتی رہو مجھے یقین نہیں، اور یقین ایک طرف، اب تو شک پکا ہو گیا تھا۔ اس رات اس کی چھیڑ چھاڑ سے بچا کر سر کپاتی عابیہ گھر پہنچی تو سائلنٹ لگے موبائل پر اویم کی ان گنت کالز تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، کیا کہے گی، کیوں کال نہیں اٹھائی؟ اگر وہ بھی شک کر بیٹھا تو؟ ابھی وہ موبائل اٹھائے گھر بیٹھی ہی تھی کہ پھر سے کال آ گئی۔ اس نے جھٹ سے اٹینڈ کی۔ وہ میں بزی تھی، سوچا صبح کے لیے سالن بنا لوں اور آٹا بھی ابھی صبح کے لیے۔ بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار عابیہ بولتی چلی گئی۔ عابیہ تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولتی ہو نا؟ اویم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا۔ عابیہ ساکن ہو گئی، اپنے سب جھوٹ آنکھوں کے سامنے تھے اور اس کا سوال بھی دور کہیں جیسے اسے تمسخر سے دیکھ رہا ہو۔ وہ جس کی محبت تھی اس کا مان توڑ رہی تھی۔ بگڑا ابھی بھی کچھ نہ تھا، وہ تو مجبوری سمجھ جائے گا، بس بتا دے ایک بار۔ عابیہ کا دل اسے سمجھانے لگا مگر دماغ سن ہو گیا۔ عابیہ تم میری زندگی ہو، جان ہو میری، میں نہیں چاہتا تم اکیلی مشکل حالات سے لڑو۔ میں کس لیے ہوں جانے اویم، مجھ سے شیئر کرو کوئی بھی بات، خوش ہو یا کوئی پریشانی ہے، تم کیوں بدلتے جا رہی ہو، اتنا کیوں گھبرا جاتی ہو؟ اویم دھیمے لہجے میں زہر پھونک رہا تھا، ہپنوٹائز ہی تو کر رہا تھا اس کا لہجہ۔ عابیہ بھی اتنے دنوں بعد پھر سے جی اٹھی تھی، جیسے وہ اس پر غصہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس پر ناراضگی جتا کر خود سے خود ناراض ہو بیٹھا تھا، جیسے میں بس آپ میرے فرینڈ ہیں نا، فرینڈز غصہ نہیں کرتے نا۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی سے یقین چاہ رہی تھی، خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی۔ اتنے بڑے جھوٹ کے لیے، اتنے دن جو اسے تنگ کیا، اس کے لیے ہمت تو چاہیے تھی۔ بالکل، ہم فرینڈز ہیں اور فرینڈز کبھی غصہ نہیں ہوتے، کبھی لڑ بھی لیں تو جدا تھوڑی ہوتے ہیں۔ اویم محبت بھرے لہجے میں اسے مان بخش رہا تھا، مگر آپ غصہ ہوئے مجھ پر اور دمکایا بھی۔
आबिया का लहजा खुद ब खुद रूहान सा हो गया था। सॉरी, मैं परेशान हो गया था तो तुम मुझे बदली हुई लगी। मुझे यूं लग रहा था झूठ बोल रही हो। सॉरी। अवीम ने अपने रवैये की माफ़ी मांगी, दिल से मांगी, और सोच लिया कि वो दोबारा इस पर गुस्सा नहीं करेगा, शक भी नहीं करेगा। अब अगर वो कहती है ठीक है तो ठीक होगी, अगर वो कहे बिजी है तो ओके, बिजी हो सकती है, वो भी इंसान है, इट्स ओके। अब खुद बदल गए थे। जब आप मुझे मैसेज नहीं करते थे और मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे, मैं जानती हूँ बिजी थे, प्रॉब्लम थी, मगर क्या आप को दिन रात किसी वक्त टाइम नहीं मिलता था मेरे लिए? आपने मुझे आदी किया और फिर भूल गए। मैंने वो वक्त बहुत मुश्किल गुजारा था। अभी भीगी आवाज़ में बोलती, ना चाहते हुए भी गिला कर गई। इसे अभी भी पछतावा था। वो नाना के पास बैठी होती थी मगर गायब दिमाग रहती थी। नाना के आखिरी दिनों में वो इनके पास होकर भी इनके पास नहीं थी। इसका दिल दिमाग अवीम खान में अटका रहता था। इसे वो वक्त वो तकलीफ़ नहीं बोलती थी। अवीम सॉरी कर रहा था, फिर से शर्मिंदा हो रहा था। बात बदल चुकी थी। अब यह हिम्मत कर रही थी मगर पछतावे और अफसोस ने इस बात को भुला दिया था। वो अपनी माजी में जब डूबती थी हाल भुला दिया करती थी। इसने अब भी ऐसा किया। इसने बात बदलते ही भुला दिया। इसे कुछ कहना था, एक सच जो ज़रूरी था, एक सच जो वक्त पर पता चल जाना चाहिए था। अब मैं बस आपकी आदी होने से डरती हूँ। अब इसलिए कम बात करती हूँ। अब खुद को फिर से अकेले रहने की आदत डाल ली है। आबिया सर्द आप भर के बोलती आंसू पीने लगी। अवीम नदामत में घिर गया। मेरे पास आओगी ना? फिर कभी अकेला नहीं छोड़ होने दूंगा। आदत भी डालूंगा और मोहब्बत भी करवाऊंगा, क्योंकि अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब कोई काम तुमसे ज़रूरी नहीं होगा। बस खुद को तैयार कर लो। मेरे घर में एक शादी है जो सर पर है और मेरे डैडी आने वाले हैं। बस मुझे इनका इंतज़ार है, फिर मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। अब इनके लहजे में मोहब्बत थी, बेताबी थी और हद दर्जा जज्बात का ठाटे मारता समंदर था। वो मुस्कुरा रहा था। जो हुआ वो इसकी मजबूरी थी, मगर अब मज़ीद किसी मजबूरी में आबिया को नहीं पीछे छोड़ेगा। अब आबिया से वादा नहीं किए, अब वो इसे करके दिखाएगा। अब बहलाना नहीं था, अब कोई बहाना जो बाकी नहीं रहा था। अवीम इसे गुड नाइट कहता कॉल बंद कर गया। आज वो फिर से पहले की तरह इसे बात करके अंदर तक पुरसुकून हुआ था। मोहब्बत चारों तरफ घेरा डाले खड़ी थी। आबिया इसकी बातों पर सुर्ख चेहरा लिए ब्लैंकेट में छुप गई, यूं जैसे वो सामने बैठा इसे देख रहा हो। कुछ वक्त पहले का खौफ उड़न छू हो चुका था। जो बात ज़रूरी थी वो गैर ज़रूरी हो गई। क्या बताना था सब भूल गई, गलत कर बैठी। वो शॉपिंग करते हुए दुकान को अच्छा खासा जिस कर चुकी थी। कोई चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती थी। जो पसंद आ जाता इसे बार बार चेक करती। ना जाने इतनी गैर मुतमईन क्यों थी। क्या हो गया है आपको, इतना कॉन्शियस क्यों हो रही हैं? जो पसंद आ रहा है ले लें। दगा ने जिस होकर इसका हाथ थाम कर इल्तिजाइया लहजे में कहा। शिफा तो सामने खड़ी कैरोलिन कलर लॉन्ग टेल मैक्सी को घूरती जा रही थी। दखान मैं चाहती हूँ मैं इतनी अच्छी लगूं कि कोई ये ना कहे तुम्हारा फैसला गलत था, और मैं बड़ी बड़ी भी ना लगूं। सब कहने लगे दखान ने खुद से बड़ी लड़की से शादी किया। वो सरगोशी में बोलती हुई बता रही थी। दखान शौक साई से देखने लगा। इसका ये खौफ और शर्मिंदगी शायद कभी ख़त्म ना। शिफा मेरी बात सुने। इसने शिफा के गिर्द बाजू फैलाकर इसे अपनी तरफ मोड़ लिया। आप जो भी पहनेंगी मुझे अच्छी लगेंगी, और आपके लिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूँ, और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट सबको बता देगी कि मेरा फैसला गलत नहीं है। वो नरमी से बोल रहा था। चमकती शहद आंखें शिफा के नाजुक चेहरे पर जमी थी। वो चेहरा ऊपर किए इसे देखती जा रही थी। और आप बड़ी लगती हैं या ये खुशफहमी तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दें। यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ लें, बल्कि ख़ुद को और फिर मुझे एक बार गौर से देख लें। वो इससे कुछ फासले पर होता देख रहा था। नाजुक सी दरमियानी कद की हामिल सफ़ेद गुलाबी सी शिफा किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। इसके निस्बत दखान का मजबूत कद काट वाकई इसे बड़ा और नुमाया कर रहा था। शिफा ने जेम कर इसे देखा था। अब जल्दी शॉपिंग करें, मैं बहुत थक गया हूँ। वो आखिर में रूहान सी सूरत बनाए मासूमियत से बोला तो शिफा बेख्तियार हंस पड़ी। इर्द गिर्द से गुजरते लोगों ने पलट पलट कर इस क्यूट से कपल को देखा था। शिफा ने वो मैक्सी पसंद कर ली। इसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स खरीदते हुए इसके चेहरे पर सुकून था और इत्मीनान भी। दुकान को अच्छी लगती है तो सबको अच्छी ही लगेगी। वो खुद भी इतनी देर दिमाग खपाने और घूमने से बुरी तरह थक चुकी थी। दुकान की नज़र बेबी पिंक बारबी फ्रॉक जैसी मैक्सी पर टिक गई थी। इसे वो आबिया के लिए पहली नज़र में भाग गई थी। वो आबिया के साथ सूट करेगा ना, वो इसमें बिल्कुल डोल लगेगी। दखान आबिया का जिक्र करते हुए मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। शिफा ने फ्रॉक देखकर मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया था। आप जाएं, गाड़ी में बैठे, मैं वो लेकर आता हूँ। दखानी से गाड़ी की कीज़ देकर भेजता खुद इस जानिब बढ़ गया था। कुछ शॉपिंग बैग्स इसने उठाए हुए थे। शिफा चंद एक हाथ में लिए बाहर निकली। गाड़ी के पास पहुंचकर इसने बैग साइड पर रखे और डोर बंद करके पैसेंजर सीट तक पहुंची। मिस शिफा रियान
اس سے پہلے کہ ڈور کھول کر بیٹھتی، پیچھے سے آتی جانی پہچانی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے دوراب کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں شفا پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ جاب تک چھوڑ بیٹھی تھی اور اب بھی وہ تیکھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جملہ درست کیجیے، میں مسز شفا دخان ہوں۔ شفا نے ہمت کر کے کہتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہی تھی، مگر وہ گھبراہٹ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اوہ، بہت خوش ہوں اپنی اس ڈاکٹر کزن سے شادی کر کے، میری زندگی عذاب کر کے بہت سکون سے گھوم رہی ہو، دوراب ترش لہجے میں کہتا۔ کچھ قدم مزید اس کی طرف بڑھا تو شفا گاڑی سے جا لگی۔ خیر، اپنا نمبر دو، بات کرنی ہے بہت ضروری۔ دوراب خود پر قابو پا کر اس سے بولا تھا۔ شفا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور گاڑی ڈور کھول دیا۔ اگر تم نے نمبر نہ دیا تو وہ ضروری بات تمہارے ہسبینڈ سے کروں گا۔ مجھے گلہ مت دینا کہ تمہاری بات اس سے کیوں کی، میں جو کہہ رہا ہوں کروں گا بھی۔ دوراب نے گاڑی کے ڈور پر ہاتھ رکھ کر زور سے بند کیا۔ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ڈروں۔ جاؤ، جس سے بھی بات کرنی کرو، میرے ہسبینڈ ساتھ ہیں میرے، اور اگر تم نے نہیں چاہتے ہو وہ تمہارا منہ توڑ دیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ شفا نے بہادری سے جواب دیا۔ شکر تھا وہ شادی کے فوراً بعد سے سم چینج کر چکی تھی۔ اوہ صحیح، آج تو آ جائے گا تمہارا وہ شیر ہسبینڈ جس کا ڈراوا مجھے دے رہی ہو۔ تمہاری یونی کی نازیبیا پکچرز، میرے ساتھ لی گئی سیلفیز، اور دوراب چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پہ لائے موبائل پر ہاتھ چلاتا اسکرین سامنے کر گیا۔ شفا کا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سیلفیز تو ایک دو لی تھی یونی میں دوراب کی ضد پر جب رشتہ طے ہو گیا تھا، مگر جو تصاویر وہ دکھا رہا تھا ایسی نزدیکی تھی کبھی ان کے درمیان نہیں آئی تھی۔ شفا کا رنگ فک ہو گیا تھا، جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاں ایڈٹ ہے، مگر یہ سچ بس تم اور میں جانتے ہیں۔ نمبر دو، سیدھی شرافت سے۔ دوراب نے موبائل پیچھے کرتے ہوئے اس کی اڑی رنگت کو دیکھا۔ وہ جو کچھ وقت پہلے دعا کر رہی تھی دخان آ جائے، اب جلدی سے نمبر اسے دیتی، بار بار مال کی جانب دیکھنے لگی کہ دخان نہ آ جائے۔ دوراب نمبر لیتے ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے جان ہوتا جسم گھسیٹ کر گاڑی میں بیٹھی۔ دوراب سچ کہہ رہا تھا، یونی میں وہ ساتھ تھے، اکثر لیکچر کی تیاری بھی کروا دیتا تھا، اور تب وہ اس کے آفس میں بیٹھی ہوتی تھی۔ کوئی بھی تصویر دیکھ کر سچ مان لیتا۔ اس نے نویان سے کہا تھا وہ دوراب کو پسند کرتی ہے۔ اس نے دخان سے بھی یہ بات بہت دفعہ کہی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے ہوں گے کہ دخان تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ سوری، آبیہ کا ڈریس لیا، پھر سوچا سینڈلز بھی لے لوں، اس کا فٹ سائز مجھے یاد تھا، پھر سوچا ارما کے لیے بھی ویسا ڈریس لے لوں، خوش ہو جائیں گی ایک جیسا ڈریس لے کر، بٹ کلر سیم نہیں مل سکا، ارما کا اسکائی بلو مل سکا ہے۔ دخان شاپنگ بیگز پیچھے سیٹ پر رکھتے ہوئے معذرت کر رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر شفا پر پڑی تو چونکا۔ چہرے پر پسینہ اور زرد رنگت تھی، اور کانپتے لرزتے ہاتھوں سے وہ بار بار چہرے پر آتا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا شفا؟ اس نے نرمی سے شفا کے گال سے ہلا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ یوں چونکی جیسے دخان کے آنے کی اب خبر ہوئی ہے۔ دخان نے اس کی کلائی تھام کر چیک کیا۔ آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے بہت، ٹھہریں جوس لاتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے بولتا گاڑی ایک طرف روک گیا۔ نہیں، بس گھر چلیں دخان، گھر چلیں بس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی۔ دخان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، کچھ پریشان سی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ دخان نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر گرمائش دینے کی کوشش کی۔ میں بس تھک گئی ہوں۔ شفا نے اس بات میں سر ہلا کر خشک لبوں پر زبان پھیر کر تر کیا۔ دخان نے گاڑی سٹارٹ کر کے بزی روڈ سے نکالتے ہی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کی پریشان نظریں بار بار شفا کا چہرہ دیکھتی، کچھ کھٹک رہا تھا اسے۔ شفا تکن کا نام لے رہی تھی، مگر اس کا یوں کپکپاتے ہاتھوں کو مسلنا اور زرد رنگت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ دخان نے سر جھٹکا، شاید اسے غلط فہمی ہو رہی تھی۔ دوسری جانب گھر کی طرف جاتے دوراب نے چمکتی آنکھوں سے شفا کا نمبر دیکھا تھا۔ شفا کے گھر والوں کی طرف سے شادی سے انکار پر اس کے خاندان والوں کے سامنے بے عزتی ہوئی تھی۔ سب نے کہا تھا اپنے سے اونچے گھرانے میں شادی کے خواب دیکھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے اسی تاریخ میں اس کی شادی ایک ان پڑھ جھگڑالو کزن سے کر دی تھی۔ اس کی بیوی اس کی عزت کرنے کے بجائے اس پر روب ڈالتی، جتاتی تھی کہ اس نے وقت پر شادی کر کے اس پر احسان کیا ہے، عزت بچائی ہے۔ اسے ہمیشہ سے نرم مزاج اور دب کر رہنے والی لڑکیاں پسند تھی۔ شفا کو جب اس نے دیکھا تھا اس کی یہی بات دوراب کو اچھی لگی تھی۔ وہ سادہ سی نرم مزاج لڑکی تھی، عزت اور تمیز سے بات کرتی تھی۔ دوراب اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا ساری زندگی اسے اپنے روب میں دبا کر رکھ سکتا ہے، اس پر مرضی جتا سکتا ہے، اپنے طریقے سے چلا سکتا ہے، مگر عین وقت پر شفا کی طرف سے انکار ہو گیا تھا۔ وہ سکون سے گھوم رہی تھی، خوش تھی، اور دوراب کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں ہر وقت ہونے والی چک چک اور بیوی کے شور
مچاتے تیکے لہجے نے اسے کچھ ہی دن میں بیزار کر دیا تھا۔ اسے بار بار شفا کا دھیما لہجہ یاد آتا تھا۔ یونی میں جب وہ شادی کے بعد آئی تھی، اس کے نازک شفاف چہرے پر کھلی ہوئی مسکان اور جھیمپی سی شفا کو دیکھ کر اسے اپنی بیوی کا شوق، بھڑکیلا لباس، تیز میک اپ اور اونچے کہکے یاد آئے تو شفا پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ پنسا تھا، وہ اپنی نیت بھول گیا تھا۔ اس نے شفا کو بس ایک سر جھکا کر رہنے والی بے زبان عورت کی طرح رکھنے کا جو خواب دیکھا تھا ٹوٹ گیا تھا۔ یونی میں سب کے سامنے شفا کی طرف سے عین شادی پر ملنے والی ریجیکشن کی شرمندگی الگ تھی۔ میں سکون میں نہیں تو تم بھی نہیں رہو گی، دراب نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ اس کا ارادہ فی الحال شفا کو ہراساں کر کے رکھنا تھا۔ وہ اسے میسیجز اور کال کیے رکھے گا، اور اگر اس بات پر اس کی طلاق ہو جائے تو بھی نقصان نہیں۔ وہ اپنی بیوی سے جان چھڑوا کر شفا کو اپنا لیتا۔ اس جیسی بے ضرر اور نازک مزاج لڑکی کو پانے کے جتنے بھی مواقع ملے وہ ہر بار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ بہرام لغاری کے سامنے فائل پڑی تھی اور آنکھیں صدمے سے پھٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا پاپا؟ یہ کیا ہے؟ عرفہ ابھی اس کے بلاوے پر ان کے آفس میں داخل ہوئی تھی جب ان کے چہرے اور سامنے پڑی فائل کو دیکھ کر تفکر سے پوچھا، یہ مرجنگ کی ایگریمنٹ فائل ہے۔ ایگریمنٹ کینسل ہو چکا ہے، شیئرز الگ ہو گئے، پروفٹ کا 1% نہیں ملا اور لاس سب ہمارے حصے میں، مرجنگ ختم، بزنس خسارے میں چلا گیا۔ بہرام لغاری ٹرانس کی اس کیفیت میں بولتا چلا گیا۔ عرفہ چیل کی طرح فائل پر جھپٹی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیسے کر سکتا ہے وہ باسٹرڈ؟ یہ کیسے؟ صدمہ، بے حد صدمہ، اور حد سے زیادہ صدمہ۔ عرفہ کا دماغ تک ہل گیا۔ فائل پر نظر ڈالتے ہی دل ڈوب گیا۔ ابھی تو بزنس کو اونچائی پر لے جانے کا خواب دیکھا تھا، مگر یہ کیا ہوا تھا؟ عویم خان کے ساتھ ہم جن پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے ان سب میں ڈبل کراس ہوا ہے، وہ بھی ہماری طرف سے۔ پروجیکٹس کے چارجز میں مسلسل چھوٹی موٹی اماؤنٹس کا غبن ہوا ہے۔ بہرام لغاری کپ کپاتے ہاتھ سے ثبوت دیکھ رہا تھا جو عویم خان نے بھیجے تھے۔ عرفہ منہ کھولے باپ کی بات سن رہی تھی، جبکہ ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ میں جن پروجیکٹس کے چارجز بتاتا رہا، عویم خان نے ایک ساتھ سب کا حساب کیا ہے اور ایک بڑی اماؤنٹ غائب ہے۔ حساب کی گڑبڑ کیسے کی تم نے؟ لغاری پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ عرفہ لرز گئی۔ یہ کام میں نے نہیں، شہرام نے کیا ہے۔ عرفہ نے ندامت سے سر جھکا کر اپنے منگیتر اور چچا واصف لغاری کے بیٹے کا نام لیا تھا۔ بہرام ٹھٹکا۔ اور میں یہ بات جانتی تھی، میں نے اسے روکا، مگر اس نے کہا اتنی سی بات نظر میں نہیں آتی۔ اس نے پہلی بار بہت سنبھل کر اور بیک اپ کے ساتھ چھوٹی اماؤنٹ سائڈ پر کی تھی، اور آہستہ آہستہ ہر بار لاپرواہ ہوتا گیا اور اماؤنٹ بڑھتی گئی۔ عرفہ بے چینی سے لب کاٹتی باپ کو بتا رہی تھی۔ شہرام نے چپ کروایا اور وہ ہو گئی۔ شہرام نے کہا تھا اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے بینک بیلنس ایسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ وہ بھی مان گئی، ساتھ دیا اور اب نقصان بھی اٹھا لیا۔ وہ بزنس جو ڈوب رہا تھا، عویم خان کی مرجنگ سے بلندیوں تک جانے والا تھا، اب مزید ڈوبے گا اور اب بچانا ممکن نہیں تھا۔ شٹ اپ، عویم خان نے بس موقع دیا، اسی لیے آرام سے اس نے مرجنگ کر لی۔ وہ جانتا تھا ہماری طرف سے ضرور کچھ ایسا ہوگا، وہ منتظر تھا اور تم لوگوں نے موقع دیا۔ بہرام لغاری زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ بیٹی اور ہونے والے داماد نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا، ہاتھ آیا موقع گنوا دیا تھا۔ میں اب بس اماؤنٹ کا حساب برابر کروں گا، مجھے ایک پائی واپس چاہیے، میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں۔ عویم خان کے جملے بہرام لغاری کے سر پر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے بہت دور لے جا کر دھکا دیا تھا۔ اس نے ایک بڑی رقم ہو جانے کے بعد حساب مانگا تھا، یوں کہ رقم دیتے ہوئے بھی اس کے بھرے بینک بیلنس خالی ہونے کے وہ تکلیف اٹھائے۔ ہمارا 40% بھی گیا۔ عرفہ کو اچانک خیال آیا تو کرسی پر ڈھہ گئی۔ اس کی بات پر بہرام لغاری نے بری طرح اکھڑی سانس کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دم گھٹتا جا رہا تھا اور دائیں بازو کا درد شدت سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ یک دم وہ کرسی پر بے جان سا ہونے لگا۔ چہرے کی رنگت اس بڑے نقصان پر سفید ہوتی جا رہی تھی۔ پاپا! عرفہ زور سے چیخی ان کی طرف بڑھی۔ باپ کو ہسپتال پہنچا کر ایڈمٹ کروانے تک وہ عویم خان کی مغرور جتاتی مسکراہٹ یاد کرنے لگی۔ تو کیا واقعی وہ سب جانتا تھا؟ یہ اس کا کھیل تھا جس کے مہرے عرفہ اور شہرام بنے تھے؟ میں تمہیں بتاؤں گی عرفہ لغاری کون ہے۔ میں اپنی 40% واپس لوں گی۔ عویم خان! عرفہ سانپ کی طرح پنگارتی بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ ابھی عویم خان ایک کمزوری اس کے علم میں تھی، بس اس سے فائدہ اٹھانا باقی تھا۔ دخان صوفے پر بیٹھا کوئی پیشنٹ فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے نائٹ لوشن لگاتی شفا کی پرسوچ نظریں اس پر جمی ہوئی تھی اور ذہن دراب کی باتوں اور مسلسل 2 دن سے آتے میسیجز پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایسے اس کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ دخان! متذبذب سی لب کچلتی شفا اٹھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسے دخان سے بات کرنی تھی۔
دخان اس طرح فائل میں موجود اب کچھ رپورٹس چیک کر رہا تھا۔ بال بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں تکن کی سرخی تھی اور چہرے پر ہلکی ہلکی شیو جو اسے دلکشی سونپ رہی تھی۔ وہ صوفے پر ایک ٹانگ لٹکائے، ایک فولڈ کر کے گود سی بنائے سامنے فائل رکھ کے جھکا ہوا تھا۔ دخان مجھے بات کرنی ہے۔ کرے نا، منع کس نے کیا ہے؟ وہ اب بنا سر اٹھائے بولا تھا۔ شفا اس کی نظر اندازی پر خفا ہوئی۔ ضروری بات ہے، کیا تم اس فائل کو چھوڑ کر مجھے دیکھ سکتے ہو؟ شفا نے فائل پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ چونکا۔ شفا پلیز، مجھے یہ سب رپورٹ چیک کر کے پیشنٹ کا پرابلم سمجھنا ہے، تبھی سرجری کی ڈیٹ دے سکوں گا۔ اس پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل ہے اور مزید دیر پر ڈیتھ ہو سکتی ہے، مگر بنا سب صحیح سے پڑھے میں سرجری نہیں کر سکتا، نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے پریشان لہجے میں شفا کو سمجھا رہا تھا، پھر ایک معذرتی نظر اس پر ڈال کر اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا اور نظریں پھر سے وہیں جما دی۔ شفا روحان سے ہو گئی، مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو دخان۔ شفا کی نم آواز پر وہ گہرا سانس بھر کر فائل بند کرتا ہے اس کی طرف آئی ایم سوری، آپ کو وقت نہیں دے پا رہا، صبح چلا جاتا ہوں، پھر رات گئے پیشنٹ فائلز دیکھنا، اسی لیے ایبسنٹ ہے نا آپ؟ دخان نرمی سے بول رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر شفا کا ہاتھ نرم تھام کر سینے سے لگایا۔ دخان، اگر کبھی میرے بارے میں کوئی غلط بات کہی جائے، الٹے سیدھے ثبوت بھی دیے جائیں، تو تم کیا مجھ پر شک کرو گے؟ اگر کہا جائے کہ جیسا کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ، شفا کو سمجھ نہ آئی کیسے اس کا اعتبار جانچے، کیسے اس کا بھروسہ جیتے۔ وہ پریشان سے بوکھلا کر بول رہی تھی، شفا مجھے آپ پر یقین ہے، میں ایسا کوئی بچہ نہیں کہ کوئی کچھ کہے گا میں یقین کر لوں گا۔ کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ دخان نے فائل اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھی اور شفا کے قریب ہو کر اس کے گرد بازو پھیلائے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیوں پریشان ہے شفا؟ دخان نے نرمی سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ دخان، میں پہلے یہ رشتہ اور تمہیں دل سے قبول نہیں کر پائی تھی، مگر اب میں دل سے قبول کر چکی ہوں۔ میں اب خوش ہوں، اس لیے کبھی مجھے غلط مت سمجھنا۔ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا ڈالتے ہوئے وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر بول رہی تھی، آنکھیں نم تھی، مگر آج یہ بات کہتے ہوئے اس کا ہر خوف زائل ہو گیا۔ اسے دراب یا اس جیسے کسی تھرڈ پرسن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری مصروفیت یہ راز کھلوائیں گی تو بہت پہلے بزی ہو جاتا۔ وہ شفا کا سر تھپک کر شرارت سے بول رہا تھا۔ شفا نے سر اٹھا کر مصنوعی گوری سے نوازا، چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ جاؤ تم، ذرا سی بات پر فری ہونے لگ جاتے ہو۔ وہ خفگی سے کہتی پیچھے ہٹنے لگی تو وہ کھلکھلا کر حصار مزید تنگ کر گیا۔ اوکے سوری، اب بس ایک بار کہہ دیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ فرمائش کر رہا تھا، واقعی فری ہو رہا تھا۔ شفا کے اظہار نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا تھا، تھکن زائل ہو گئی تھی، بھاری ہوتا سر بھی جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے، جب ہو جائے تو دنیا سے الگ تھلگ کر دیتی ہے، اور جب محبوب سے اظہار بھی مل جائے پھر تو سب بھلا دیتی ہے۔ نہ غم، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ پریشانی، کچھ نہیں رہتا، بس مسکان اور خوشی، بس رونق اور رنگ رہ جاتے ہیں۔ شفا اسے ہلکی پھلکی باتیں کرتی اٹھ کر سونے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ دخان پھر سے فائل کھول بیٹھا، دوراب کے میسیجز آ رہے تھے۔ شفا نے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب کوئی خوف نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو نہ جائے۔ دخان تھا، اس کی محبت اور اس کا اعتبار بھی تھا، اب ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آج وہ اتنے عرصے بعد دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے۔ ارما اپنے وہی بچگانہ انداز منہ بسوڑتی ولادیمیر کی برائیاں کر رہی تھی اور ابھی مسکرا کر سن رہا تھا۔ کبھی کسی بات پر وہ نم آنکھیں چھپاتا، اپنا دکھ چھپانے لگتا۔ وہ اتنا وقت ایک انجان انسان کے پاس رہی تھی، تکلیف اور شرمندگی بے حد تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کچھ آپ کے جیسا ہے، جب دل کرتا تھا بات کرتا تھا، کبھی منہ بنا کر چلا جاتا تھا، بس ایک فرق ہے آپ وہ ساسکے اوچیا ہے اور میں مادرے اوچیا، بس یہی فرق ہے، وہ ولن ہے، آپ ہیرو ہیں۔ ارما اینیمی کارٹون ناروٹو کے ہیرو اور ولن کا نام لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کی بات پر اویم کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ اس کی باتوں سے وہ اتنا اندازہ لگا چکی جوزف کا بیٹا شریف اور اچھا انسان تھا، اس نے ارما کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تم کہنا چاہتی وہ بہت پاورفل تھا؟ مادہ تو بہت یونیک اور پاورفل ولن تھا نا؟ اویم نے چمکتی آنکھیں ارما کے مسکراتے ہوئے زندگی سے بھرپور چہرے پر جما کر ہاں پاورفل تو بہت تھا، دیکھیں آپ لوگ اس تک نہیں پہنچ پائے، اس نے خود مجھے بھیجا، ورنہ شاید میں۔ ارما جملہ دورا چھوڑ کر گہری سانس بھرتی سر جھٹک گئی تھی۔ اویم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ کہہ تو صحیح رہی تھی، اور وہ کیا جانے باقی وہ اتنا پاورفل تھا تو تھا کہ ہر راستہ بند کر کے اویم خان کو ایسا بے بس کر دیا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان دینے والا تھا۔ وہ واقعی اور اس کا کار ریسنگ کا شوق بھی تو آپ کے والا تھا نا؟
کیا آپ امریکہ کے بیسٹ لیگل کار ریسر ولادیمیر کو نہیں جانتے؟ اویم بھی ارما نے اچانک پرجوش لہجے میں بتاتے ہوئے سوال کیا۔ کیا کہا ارما؟ کیا نام تھا اس کا؟ اویم اس کے منہ سے نام سن کر جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا کچھ غلط سن لیا ہے اس نے۔ ولادیمیر، جی ہاں یہی نام تھا۔ ارما نے پہلے ذہن پر زور دے کر سوچا۔ ولادیمیر، جی ہاں یہی نام تھا۔ ارما نے پہلے ذہن پر زور دے کر سوچا، پھر سر ہلایا اور یہ بھول بھی نہیں سکتی۔ یہ نام اپنے نکاح کے وقت سنا تھا اس نے اور وہ بھول نہیں پائی۔ اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، وہ بس اس وقت کی ضرورت تھا اور بس ایک مجبوری تھی اور کچھ نہیں۔ اب وہ مجبوری ختم، رشتہ ختم، نکاح ختم۔ ارما نکاح کا خیال آتے ہی سر جھٹک کر اپنے دماغ کے حساب سے خود کو ہر بار دیے جانے والے دلائل دے رہی تھی۔ اس نے نکاح کا کبھی گھر میں ذکر نہیں کیا تھا۔ عجیب بات تھی، ولادیمیر نے اسے بھیجتے ہوئے طلاق نہیں دی تھی۔ شاید وہ نکاح کے بارے میں بھول گیا تھا، شاید نکاح کی اس کی نظر میں کچھ حیثیت نہ تھی، بس ایک کاغذی رشتہ جو کاغذوں تک محدود ہو گیا تھا۔ ارما کا یہی خیال تھا اور خیال بالکل غلط تھا۔ اس کی سوچ غلط تھی۔ وہ ولادیمیر کو نہیں جان پائی، وہ ان کے درمیان رشتہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ او گاڈ، ولادیمیر فرام موراکو، ولادیمیر وہ گاڈ۔ او گاڈ، اویم کو ایک ساتھ سب باتیں یاد آئی۔ اپنے جیسا ایک لڑکا، ولادیمیر نام کا، جو مراکش سے آیا تھا، جس کا باپ امریکہ میں مرا تھا۔ وہ ولادیمیر جو سمندر کے پاس اکیلا بیٹھ کر باپ کو یاد کرتا اور روتا تھا۔ وہ جو اپنا گھر چھوڑ کر امریکہ آیا تھا۔ یہی تو تھا وہ، مراکش کے یوسف کا بیٹا، اویم کا ایک ہی دن بہت قریبی دوست بن کر بچھڑ جانے والا وہ ولادیمیر۔ ارما، کیا اس کی آنکھیں ہیزل براؤن سے تھیں؟ اس کے بال سنہری براؤن سے تھے؟ اور کیا وہ بات کرتے کرتے عربی بولنے لگتا تھا اور میننگز پوچھنے پر مسکرا دیتا؟ ویسٹرن لڑکا لگتا ہے نا؟ اویم تیز تیز بولتا، اس کا حلیہ اور عادات بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم جیسے بے یقین ہو اٹھا تھا۔ جی جی ایسا ہی، اس کی بہت سی بری عادتوں میں ایک عجیب عادت، عربی میں کچھ کہہ کر مسکرا دینا ہے۔ اربا نے اویم کا جوش پہچانے بنا نہایت خفگی سے اس کی عادت بیان کی تھی۔ اویم کی آنکھیں بے اختیار نم ہوں گی۔ ولادیمیر ابراہیم کے بعد اس کا سب سے زیادہ عزیز دوست، وہ ایک بار ملا تھا اور وہی ایک بار جسے اویم کی پوری زندگی بن گئی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی نہیں مل پایا تھا، مگر اویم اسے کبھی نہیں بھول پایا تھا۔ اس نے ولادیمیر کو بہت ڈھونڈا، مگر جانے وہ کہاں چھپ گیا تھا۔ لیکن اویم کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی تھی، ایک دن وہ ولادیمیر کو ڈھونڈ لے گا، اسے ملے گا، خوب لڑے گا اور گلے سے لگائے گا۔ اسے یقین تھا ولادیمیر بھی اسے بھولا نہیں ہوگا۔ اس کا یقین بالکل سچا تھا۔ میں اور تمہارے بابا نویان کی شادی کے فوری بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ حالہ بیڈ پر آبیہ کے پاس نیم دراز اسے بتا رہی تھی، انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے ہوئے، کبھی کبھی مسکرا کر اسے دیکھتی جو کسی بچے کی طرح چہرہ اوپر کیے ان کو دیکھ رہی تھی، جیسے ضروری بات سن رہی ہے۔ نویان بھی شاید ہنی مون پلان کر چکا ہے۔ دخان کو تو کہتی رہ گئی، پہلے شفا نہیں مانی اور اب دخان بزی ہے۔ کہا تو ہے کہیں گھومنے چلے جائیں، وہ لوگ کہتے ہیں کبھی جائیں گے آبیہ کو ساتھ لے کر۔ حالہ نے پھر سے مسکراتی محبت لٹاتی نظر اس پر ڈالی، جو اپنے جانے کا سن کر ہی منہ کے زاویے بگاڑنے لگی تھی۔ حالہ ہنس پڑی۔ آبیہ ان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ باپ کی محبت تو نانا نے خوب دی تھی، یوں کہ باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر ماں کیسی ہوتی ہے اسے کبھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اب حالہ کو دیکھ کر سمجھ آئی تھی اسے جانے کیا ہوا۔ وہ مزید حالہ کی جانب کھسک کر ان کے گرد بازو لپیٹتی ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ حالہ نے چونک کر اس کی حرکت دیکھی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی ماں کیسی ہوتی ہوگی، ماں کی کیئر اور محبت۔ ہر وقت دماغ میں یہ سوال رہتا تھا، مگر سارا بچپن یہ سوچتے گزر گیا، کبھی جواب نہیں ملا۔ اب سوچتی ہوں تو جواب میں آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حالہ کے گرد مزید گھیرا تنگ کرتی وہ بھیگی آواز میں بول رہی تھی۔ حالہ اس کی حسرت بڑی بات پر ساکت رہ گئی۔ ان کی خاموشی پر آبیہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ حالہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائیں اور جھک کر بےتابانہ اس کا معصوم سا چہرہ چوم لیا۔ میری جان، اب گزرے وقت کو نہیں سوچا کرو۔ حالہ اسے خود سے لپٹائے چومتی جا رہی تھی۔ آبیہ سے انہیں بھی دلی لگاؤ ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ انہی کا خون، انہی کی بیٹی ہو۔ کون کہتا ہے صرف خون کے رشتوں میں کشش ہوتی ہے؟ کچھ رشتے قلبی ہوتے ہیں، روح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بس انسان میں احساس ہونا چاہیے انہیں محسوس کرنے اور اپنانے کے لیے، ایک نرم احساس بھرا دل ہونا چاہیے بس۔ وہ ماں بیٹی ایک ساتھ لیٹی کسی بھی فرق یا اہجنیت سے آزاد تھی، کوئی دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا ان کا خونی رشتہ نہیں۔ کافی دیر اس کے ساتھ یوں ہی لیٹی حالہ کو اس کو سوتا ہوا سمجھ کر صحیح سے سلاتی اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لائٹ آف ہوتے ہی آبیہ نے آنکھیں کھول لی، ساتھ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیے وہ اویم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسے اب مزید اویم کو دھوکے میں نہیں رکھنا تھا۔ وہ محبت کرتا ہے تو اسے آزمانا اچھا نہیں، اس سے پہلے کہ حقیقت کھلنے پر وہ اسے بیزار ہو یا ناراض ہو جائے۔ آبیہ
اب سچ بتا دے گی اویم۔ اس بار کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے اویم کے بجائے عابیہ نے اسے پکارا تھا۔ اویم بے ساختہ مسکرائے، جی جانے اویم، اب تم سے رہا نہیں جا رہا نا میرے بغیر؟ اویم مسکراتے شوق لہجے میں بول رہا تھا۔ عابیہ جھینپ گئی، دل کی دھڑکن کانوں میں شور مچا رہی، بولنے کی ویسے بھی ہمت کرنا پڑتی تھی، اوپر سے اویم کی بھاری شرارتی آواز، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ ہمت کرتی بول رہی تھی، دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا بتانا ہے؟ وہ سب شرارت شوق یہ ایک طرف رکھتا نرمی سے بولا۔ وہ جانتا تھا اس کے شریر جملوں لہجوں پر اس کے بولنے کی ہمت ختم ہو جائے گی، مگر آج رات کے اس پہر اگر وہ کال کر کے اسے پکار رہی ہے تو ضرور کچھ ضروری بتانا ہوگا۔ وہ یوں نہیں، کل فرصت میں، جب آپ کے پاس بہت سارا وقت، تو لمبی بات ہے، عابیہ نے ہلکا کر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یوں مختصر وقت میں اسے تفصیل سے نہ بتا پانے پر وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہو جائے۔ اتنا وقت ہو کر وہ اپنی بات کر کے وضاحت بھی دے سکے۔ تمہارے لیے فرصت ہی فرصت ہے، اب کل بتاؤ کس وقت تم فری ہوگی، میں کال کروں گا۔ اویم کو کچھ کھٹک رہا تھا، ایسا کیا تھا جس کے لیے زیادہ وقت چاہیے تھا؟ کل شام کو ہم مل بھی سکتے ہیں، عابیہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ تو دیا تھا، مگر چہرہ شرم سے سرخ تھا، ہتھیلیاں اس کا سامنا کرنے کی بات پر بھیگنے لگی تھی۔ اویم کچھ لمحے تو بے یقین سا بیٹھا رہا، پھر ایک دم کہکہ لگا کر ہنسا اور دل خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اوہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے تمہارے گھر؟ تم جہاں بھی بلاؤ گی، جب بھی کہو گی آ جاؤں گا۔ اویم کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اڑ کر اس کے سامنے چلا جائے، اتنے انتظار کے بعد یہ وقت آیا تھا۔ نہیں گھر نہیں، میں بتاؤں گی آپ کو، اللہ حافظ۔ عابیہ نے تیزی سے کہہ کر کال کٹ کر دی، دل کی دھڑکن بڑھ کر اب بے ترتیب شور میں بدل گئی تھی، چہرہ گلال ہو رہا تھا، وہ ابھی سے ہی گھبرا رہی تھی، جانے کل کیسے سامنا کرے گی۔ وہ سوچ کر ہلکان ہونے لگی، مگر اسے ملنا تو تھا نا۔ اویم موبائل ایک طرف پھینکتا خواہ خواہ ہنستا چلا جا رہا تھا، اس کی محبت اثر انداز ہو گئی تھی، اس کا صبر کام آیا تھا۔ وہ خود ملنے کا کہہ رہی تھی، وہ جس پر حق رکھتے ہوئے بھی اسے کھل کر نہیں دیکھ پایا تھا، اس روز بھی نہیں جب اسے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کی چادر کا وہ گھونگھٹ نما پلو ہٹا کر اسے دیکھ سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا ابھی وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کو تیار نہیں، ابھی وہ لوگوں سے گھبراتی ہے، اور اویم اسی لیے ایک انجان تھا۔ وہ اس پر حق جتا کر اس کے دل میں خوف پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بہت مشکل تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا تھا۔ اب وہ ایک انجان سے اپنا بن چکا تھا، اب وہ اس کا سامنا کرنے اور ملنے کے لیے خود تیار ہو گئی تھی۔ اویم ساری رات سونے کی بجائے ذہن میں اس کے نقش ترتیب دیتا، شکل بناتا، بگاڑتا رہا تھا، کوئی بھی شکل، کوئی بھی نقش اس قابل نہیں لگ رہا تھا، دنیا کا کوئی رنگ اس کی آنکھوں کے قابل نہیں لگ رہا تھا، رات آنکھوں میں کٹ جانے والی تھی۔ آج اور ابھی لے جاؤ بیا کو اور اس کے گھر سے ڈاکومنٹس لے آؤ، جو نہ ہو اسکول سے پتہ کرو۔ اب بھی اسٹڈی کنٹینیو کرے گی۔ شفا کا صبح صبح ایک الگ شوق تھا، تیاری کرتے دکھانے بے چارگی سے عابیہ کو دیکھا، جو خود شفا کے پلاوے پر آئی تھی اور اب صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صبر کر جائیں یار، شادی تو گزر جائے نویان بھائی کی، اور کہا ہے نہ کرتا ہوں ایڈمیشن کا۔ دخان نے پرفیوم سپرے کرتے ہوئے ناک چڑھائی، کب کرو گے؟ اویم بھائی کو دیکھو، ایک دن بھی ویٹ نہیں کیا، مائگریشن کروائی اور یہاں ارما کا ایڈمیشن بھی کروا دیا، شادی کا کیوں ویٹ کرنا ہے؟ اس کی تھوڑی ہو رہی ہے، اور بیا کی 8th کا ہی ایگزام نہیں ہوا، 7th تو چلو سکپ کروا دیں گے، میں نے پتہ کروایا ہے، ایگزامز میں بس 5-6 ماہ رہتے ہیں، وقت لگے گا تیاری میں بھی۔ شفا کا غصے سے برا حال تھا، 3 دن سے دخان ٹال ہی رہا تھا اور بیا بھی منہ چھپائے بچتی پھر رہی تھی، مگر شفا سے بچنا مشکل نہیں تھا۔ اوکے سن لیا میں نے، نویان بھائی سے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے 8th کا ایگزامز دلوائیں گے، ایڈمیشن وہ بھجوا دیں گے، میں کوئی بھولا تھوڑی ہوں۔ اور بیا، دخان شفا کی غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا گھبرا گیا، عابیہ کی طرف مڑا تو وہ بھی جلدی سے سیدھی ہو کر دیکھنے لگے، ابھی ایک سرجری کے لیے جانا ہے، جلدی میں ہوں، میں 1 یا 2 بجے تک آؤں گا، تیار رہنا، آج تمہارے گھر چکر لگا لیتے ہیں، ضرورت کا سب سامان اٹھا لینا۔ دخان نے اسے تاکید کی تو اس نے بھی جلدی سے سر ہلا کر ایک چور نظر شفا پر ڈالی۔ اوکے اب ٹھیک ہے، مجھے میسج کر دینا آپ یاد سے، میں آ جاؤں گا فری ہوتے ہی۔ وہ پھر سے شفا کی طرف مڑ کر کہہ رہا تھا، جو اب سر ہلا گئی تھی۔ عابیہ بھی بات ہو جانے پر اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی، شفا کا الگ ہی روپ تھا، کرخت ٹیچر کی طرح گور رہی تھی، اسے بس اب عابیہ کو پڑھانا تھا۔ عابیہ اپنے روم میں جا کر بیٹھی، آج اویم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا سوچنے لگی۔ اویم کا صبح صبح میسج آیا تھا، وہ ملنے کی جگہ اور وقت جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کیا میں قریبی پارک میں بلاؤں؟ نہیں، مجھے ان سے گھر پر ہی ملنا چاہیے، ان کے ہی گھر میں، جب میں ان سے اچانک کہوں گی اپنے لان میں آ جائیں، وہ الجھ جائیں گے، اور پھر عابیہ سامنے ڈریس پھیلائے کھوجتی نظروں سے دیکھتی سوچ رہی تھی، اور پھر جب میں سامنے جاؤں گی وہ حیران ہوں گے یا پھر مجھ سے مل کر خوش ہوں گے، اگر میں
अच्छी ना लगूं इन्हें, या फिर अगर हाला मम्मा की बेटी बिया के रूम में देखकर वो गुस्सा हो गए तो। वो परेशान सी बेड पर बैठी थी। हाँ, कुछ भी मुमकिन था, मगर अब मिलना तो ज़रूरी था। वो गहरी सांस भरकर उठी, बादामी रंग के नफीस और सिंपल से ट्राउज़र शर्ट उठाकर नहाने चली गई। बारीक कामदार या हल्के फुल्के काम वाले सब जोड़े पहनने का सोच कर ही इसे शर्म आ रही थी। क्या सोचेगा अवीम कि वो दुल्हन ही बन गई है। नहाकर बाहर आई शिफा, गुलाबियाँ झलकाती रंगत पर बादामी सिंपल जोड़ा खूब खिल रहा था। पुश्त से नीचे तक जाते लंबे सिल्की शहद रंग बाल भीगे हुए थे। बाल ब्रश करके ड्राई करने लगी। सोचों का रुख मुसलसल अवीम के गिर्द घूम रहा था। अगर इन्हें मैं इस ड्रेस में अच्छी ना लगी तो, अगर इन्होंने कहा सब घर वालों से अभी मिलो, ओफ मैं क्या करूं। याद आने दिया आनी क्या सोचेंगी इरमा, दादा और दादी, शायद सबको मुझ पर गुस्सा आए। अगर हाला मम्मा और जायान बाबा नाराज़ हो गए कि पहले क्यों नहीं बताया तो क्या कहूँगी। इसे खुशी से ज़्यादा तो खौफ सता रहे थे। फलां की नाराज़गी, फलां का गुस्सा, ये हो गया वो हो गया, सब बराबर ही सोच रही थी। परेशान थी, मगर मिलना ज़रूर था। अब अवीम को नाराज़ नहीं करना था। बालों को जूड़े की शक्ल देकर कैचर लगा लिया। डार्क ब्राउन स्टाइलिश लाइट सी मौसम के मुताबिक स्वेटर उठाकर पहनी। ब्राउन रंग की ही सिंपल शॉल भी ओढ़ ली। शीशे के सामने जा रुकी। बिल्कुल सादा चेहरे के साथ भी बहुत दिलकश और पुरकशिश लग रही थी। मासूम चेहरे पर तफक्कुर के साए लहरा रहे थे। अगर अटका था दिमाग में। दखान वादे के ऐन मुताबिक 1 बजे ही आ गया था। शिफा ने यूं खुशी खुशी से भेजा जैसे हज पर भेज रही हो। इसने आबिया को छोटी बहन मान लिया था। सब पढ़े लिखे हों और घर की छोटी बेटी अनपढ़ हो, कैसे अनजान रहती। असल जोश और ख्याल तो इरमा के एडमिशन का सुन कर आया था। इरमा के लाख चीखने पर अवीम ने एक दिन भी इंतज़ार करना गवारा नहीं किया था। और अगर वो ऐसा कर सकता है तो बिया के लिए हम क्यों नहीं जल्दी कर रहे। इरमा कॉलेज के 3rd ईयर में थी और बिया को बाप ने 7th का ही एग्ज़ाम नहीं देने दिया था। जल्दी तो बिया को करनी चाहिए। दखान इसे साथ लिए नाना के घर पहुंचा। नाना के घर पहुंचते ही बहुत सी यादें एक साथ हमलावर हुई थी, जिनमें सबसे नुमाया नाना की मौत थी। इसकी आंखें झलमलाने लगी। इसने यहाँ इसी घर में खालिद दादा की बेपनाह मोहब्बत के साया में बचपन गुजारा था। इस घर में इसकी माँ की मौत हुई थी। वो तब बहुत छोटी थी, मगर जहन के पर्दे में खून से भरा सफ़ेद साकित चेहरा आज भी जमा हुआ था। इस घर में बहुत सी अजियत देती यादें थी। वो भीगी आंखें रगड़ने लगी जब दखान ने नरमी से इसे अपने साथ लगा ली। तुम बहुत आजमाइशें झेली हैं बिया, लेकिन अब तुम अकेली नहीं। मुझे सारी ज़िंदगी ये दुख रहेगा कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। वो दिल गिरफ्तगी से बोल रहा था। आबिया ने जल्दी से आंखें साफ की। नहीं इब्राहिम भाई, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने जैसे भी रखा अच्छा रखा है। वो साबिर थी और शुक्र इसके खून में घुला हुआ था। वो इस माँ की बेटी थी जिसने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए भी खामोशी से मौत को गले लगाया था, मगर अल्लाह से गिला नहीं किया था। इसका नाना जवान बेटी के बाद जवान नवासे की मौत को झेल चुका था, मगर रब से शिकवा सिर्फ तब किया था जब जिंदा आबिया को गायब कर दिया गया था। वो इज़्ज़तदार इंसान सिर्फ आबिया की इज़्ज़त के लिए रोया था, वरना सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारती थी। दखान कभी कभी इस छोटी सी लड़की के पहाड़ जैसे सब्र पर हैरान हो जाता था। दुनिया में क्या ऐसे लोग भी होते हैं? और ऐसे लोग वाकई ही इंसान अगर अपनी नाशुक्री और गिला शिकवा से निकल कर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी हर हाल में अल्लाह के सामने सजदा शुक्र बजा लाते हैं। डॉक्टर तखान आलम, एक इमरजेंसी हो गई, एक सर्जरी के दौरान हम मुश्किल में फंस गए हैं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हेल्प के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है, देर नहीं कीजिएगा। वो सामान ले रही थी जब दखान को हॉस्पिटल से कॉल आई। ओके, मैं अभी आता हूँ। दखान ने तेज़ी से जवाब देकर परेशान सी आबिया को देखा। इसे घर छोड़कर हॉस्पिटल जाने तक बहुत देर हो जाती, मगर इसे यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता। बिया, तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं नौयान भाई को कहता हूँ, वहाँ से रिसीव कर लेंगे तुम्हें। हरिया, कुछ सोचकर इसने बिया को साथ ले जाना भी ही मुनासिब समझा। आबिया अपना ज़रूरी सामान ले चुकी थी। तेज़ी से सारी लाती इसके पीछे चल पड़ी। व्लादिमीर सालों बाद अपनी नाराज़गी ख़त्म करके मराकश पहुंचा था। घर के सब अफराद इसे देखकर खुशी से पागल हो रहे थे। माँ, बहनें, भाई, भाभियाँ और इनके बच्चे। व्लादिमीर इस घर का सबसे छोटा बेटा था। 9 उम्री में घर से भाग जाने वाला व्लादिमीर इस वक्त वजीह दिलकश जवान था। चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखें अब सर्द नहीं थी। अब वो कभी कभी मुस्कुरा भी देता था। माँ इसे गले लगाकर रो पड़ी थी। सबको लगा वो अब बस लौट आया है। वो लौट तो आया था, मगर बस कुछ वक्त के लिए। ईगल टीम को ख़त्म करना आसान नहीं था। शायद कभी ऐसा कर लेता,
मगर फिलहाल वो अपना काम एक झटके से नहीं छोड़ सकता था। इसे यहाँ आए 5 दिन हो चुके थे। घर के सब लोग आज भी इसके वैसे लाड उठा रहे थे जैसे बचपन में उठाया करते थे। वो अपने कमरे में खड़ा गुजरे रोज़ों शब का सोच रहा था जब ईगल की ऑफिशियल वेब पर इसे एक ईमेल मिली। भेजने वाला अवीम खान था। वो हैरान हुआ, अब अवीम खान को इससे क्या काम? व्लादिमीर, काफ़ी अरसा बाद बात हो रही है। तुमने खुद को कहीं छुपा लिया है, मगर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। जब हम मिले थे तब तुम मुख्तलिफ ज़बानें सीख रहे थे और मैंने तुमसे कहा था मेरी ज़बान भी ज़रूर सीखना। ये ईमेल उर्दू में भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है तुमने मेरी बात याद रखी होगी और अमल भी किया होगा। अवीम खान। ईमेल उर्दू में थी और जिस यकीन से अवीम खान ने भेजी थी, व्लादिमीर एक पल के लिए शौक हुआ और फिर बेसाख्ता उमड़ाने वाली मुस्कुराहट दबाई। सो यू बिलीव आई एम ईगल। व्लादिमीर ने मुस्कुराते हुए ईमेल को बार बार पढ़ा। अवीम ने कहा था वो ढूंढ लेगा और व्लादिमीर यही चाहता था वो इसे जल्द ढूंढ ले। इसने एक पूरा दिन गुजारा था ये सोचते हुए अवीम खान को क्या जवाब दे। इसने वाकई उर्दू सीखी थी और अवीम खान के लिए ही सीखी थी। मैं मराकश में हूँ, खुद को छुपाया नहीं, बस तुमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि हम दोस्त नहीं हैं। अवीम खान, मुझसे रब्ता मत करो। इसने अपने पर्सनल मेल से इसे जवाब भेजा था। इससे कहा था दोस्त नहीं हैं, मगर जवाब उर्दू में ही था। इससे कहाँ मिलना है, मगर बता भी दिया कि वो मराकश में है। इससे ये भी कहा राब्ता मत करो और पर्सनल ईमेल से जवाब भी भेज दिया था। अवीम इसकी ईमेल पर घंटों हंसा था और दिल खोल कर हंसा था। ना वो बच्चा था, ना ही ना समझता। व्लादिमीर की बात जानता था, मगर सीधा जवाब देकर ये कैसे जाहिर कर दे इसे अवीम खान चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। अब तुम मुझे ढूंढोगे, अब तुम मेरे पास आओगे और तुम ये बात नहीं जानते होंगे मैं कहाँ रहता हूँ। अवीम खान ने हंसी दबाकर इसे जवाब भेजा था। दोनों बरसों बाद बात कर रहे थे। लबों पर मचलती मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी, आंखों में अनोखी सी चमक थी, मगर अंदाज ऐसा था जैसे हमेशा से साथ रहे हों। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं ढूंढना चाहूँगा। व्लादिमीर ने गर्दन अकड़ाकर इसे बताया। इसे यकीन था अवीम खान अभी सिंगल होगा और इस बात पर शॉक्ड हो जाएगा या शायद जेलस भी। मैं भी शादीशुदा हूँ, बीवी और दोस्त में फ़र्क भी जानता हूँ। तुम हमेशा से ऐसे पागल थे या अब हुए हो व्लादिमीर? अवीम के जवाब ने इसे चौंकाया था। तो इस मामले में भी अवीम इससे पीछे नहीं रहा था। दोनों सिर्फ निकाहशुदा थे, मगर खुद को शादीशुदा बताते झूठ बोल रहे थे और दोनों ही अपने घर वालों को अपने निकाह का बताने से पहले एक दूसरे को बता रहे थे। दोस्ती बहुत प्यारी चीज़ है, इस पर झगड़ा, दुश्मनी यादों या दो यारियाँ तक असर नहीं करती या दूरियां तक असर नहीं करती। वो दोनों बज़ाहिर एक दूसरे से लापरवाह बरतते जाने कितनी देर बिला तकान बोलते चले गए थे। अवीम से बात करके वो जो एक वजूद से जानबूझकर बेनियाजी बरत रहा था, शिद्दत से इसकी याद हमलावर हुई थी। इसने अपने मोबाइल के एक प्राइवेट फोल्डर को ओपन करते हुए इसकी वो तस्वीर निकाली जो इसी रोज़ सुबह बनाई थी, जब इसे भेजा था। इसके कमरे में जब वो इसे उठाने पहुंचा था, सुकून से सोई हुई सुनहरी बालों वाली गुड़िया इसकी तवज्जो बार बार खींच रही थी। वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता था, मगर इसे नज़रअंदाज करना भी मुश्किल था। इसे नहीं पता चला था कब मोबाइल निकालकर वो इसके चेहरे को अपने पास महफूज करता चला गया। इसी जगह इसी अंदाज में सोई इरमा की बेशुमार तस्वीर बना चुका था, मगर लगता था अभी कुछ कमी सी है। कमी बजाते खुद इरमा की थी, जिसे वो खुद से दूर कर रहा था और वो ये बात जानते हुए भी अनजान बन रहा था। वो हरकत जो बेख्तियारी में करके कितने दिन वो खुद से भी लड़ता रहा था, आज इस पर शुक्र कर रहा था। इसके पहले से ही क्लोज से बनी पिक्चर्स को मजीद जूम करके एक एक नक्श को बगौर देख रहा था। दिल जैसे एक बार अपना सुकून मान ले, फिर ना वो चैन पाता है ना ही चैन लेने देता है। फिर वो बस इसकी तलब पे तड़पता है, इसकी याद में धड़कनों का रिदम बेतरतीब किए रखता है। मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल की मोहब्बत। जूम की हुई तस्वीर में इसकी बंद आंखों को छूता वो मुस्कुरा रहा था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।